حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اپنے خادموں کے ساتھ آپ جا رہے تھے, رش دیکھا چوراہے میں, ایک چوک میں رش دیکھا, رک گئے, فرمایا دیکھو کیا ہو رہا ہے. ایک خادم آگے گیا کہ وقت کا شہزادہ ہے, اس جگہ اپنا محل تعمیر کرا رہا ہے. ٹھیکیدار کو بلایا ہوا, آرکیٹیکٹر کو بلایا ہوا ہے, نقشے تیار ہو رہے, مکان بلڈنگ کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. مالک بن دینار چلے گئے, کہنے لگے چلو اس سے سودا کر کے آئے. شہزادہ صاحب نے کھڑا تھا, شہزادہ صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مالک بن دینار ایسا محل تیار کروں گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی. کتنا پیسہ لگے گا؟ کہ اتنا پیسہ لگے گا. کہ اچھا, پیسہ بھی لگائے گا, مال بھی لگائے گا, دنیا بھی دیکھتی رہ جائے گی اور طرح طرح کے کام کرائے گا. مجھے قسم اٹھا کے بتا, کیا اس محل کے اندر تیرا جینا مقدر ہوگا کہ نہیں, رہ سکے گا کہ نہیں؟ سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا مالک بن دینار یہ سوچا ہی کوئی نہیں, کہ پھر آج ایک محل کا میرے سے سودا کر لے جس میں ہمیشہ رہنے کا میں اللہ کی طرف سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مالک بن دینار تو انسان ہے. فرمایا انسانوں میں انسان بن کے اللہ کا نبی آیا جس نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم مجھے اپنی جان دے دو, اپنا مال دے دو, جنت کا وعدہ میں اللہ تمہارے سے کر رہا ہوں. کہ اسی قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے میں جنت کا وعدہ تیرے سے کر رہا, جس جنت کی ملکیت کاغذ بھی بدلے جائیں گے, جس کی رجسٹری کوئی چوری نہیں کر کے لے کے جائے گا. اگر تیرے نام کی تو ہی رہے گا, تیرا باپ بھی نہیں رہ سکتا, تیری اماں بھی نہیں رہ سکتی, بہن نہیں رہ سکتی. اللہ جس کو چاہے رکھے, جنت تیری ملکیت ہے, میں لکھ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مالک بن دینار کتنے کی ملے گی؟ کہ جتنا تو محل پہ پیسہ لگا رہا ہے اتنے دے دے, اللہ تجھے جنت دے گا. کہ اتنے 3 یا 4 لاکھ دینار. اللہ اکبر. فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں دے دے. مالک بن دینار کیا کرو گے؟ کہ میں جانوں میرا خدا جانے. اس نے کہا کاغذ قلم لے کے آؤ. کاغذ قلم لایا گیا. کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب آپس میں کوئی معاہدہ کرو, لین دین کرو تو اسے تحریری شکل کے اندر لے آؤ. میں تحریری شکل کے اندر لانا چاہتا ہوں. مالک بن دینار نے تحریر لکھی. فرمایا شہزادے نے اتنے لاکھ روپے دے دیے اللہ کو, اس کے بدلے میں میں نے جب میں اس کی جنت کا اللہ کی طرف سے ضامن بن گیا. لکھ کے دیا. اس نے پیسے دیے, وہ ادھر چلا گیا. مالک بن دینار وہیں کھڑے رہے. فرمانے لگے او لوگو, شہزادے کا مال ہے, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے. فقیروں آ جاؤ, غریبوں آ جاؤ, مسکینوں آ جاؤ, یتیموں آ جاؤ, بیوہ عورتیں آ جائے, ضرورت مند آ جاؤ. تھوڑی دیر کے اندر سارے کا پیسہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. یہ ادھر کو چلے گئے, شہزادہ ادھر چلا گیا. اللہ اکبر. چل دل کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے, تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. آپ کے پیروں میں کوئی چیز آ کے گری. آپ نے جھک کے دیکھا, وہی کاغذ تھا جو آپ نے شہزادے کو لکھ کے دیا تھا. حیران ہو گئے کہ وہ کاغذ لے کے اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا. یہاں کاغذ کہاں سے آ گیا؟ جب صبح ہوئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کاغذ کو لے کے شہزادے کے محل میں چلے گئے. لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا. کہ کیا ہوا؟ کہ کل اس شہزادے کا انتقال ہو گیا. کہاں ہے؟ اس کو دفنا دیا. کہ غسل دینے والے کہاں, قبر میں اتارنے والے کا. 2-4 آدمی آگے آئے. کہنے لگے مالک بن دینار بتا کیا بات ہے؟ کہ یہ کاغذ پہچانتے ہو؟ ایک آدمی آگے بڑھا. کہنے لگا غسل دینے کے بعد جب دفنایا تھا, مشکا پھول لگایا تھا, اپنے ہاتھوں سے وصیت کے مطابق یہ کاغذ میں نے اس کے کفن میں رکھا تھا. اللہ اکبر. تیرے پاس کہاں آ گیا؟ کہ اللہ بھی حق, اللہ کا رسول بھی حق, اللہ اکبر, روزہ جزا کا دین بھی حق, اللہ کا وعدہ بھی حق. فرمایا اللہ پاک نے تجھے مجھے یہ دکھا دیا. اس کاغذ پہ لکھا تھا مالک بن دینار تجھے مبارک ہو, جو جنت کا وعدہ تو نے مجھے کیا تھا, پروردگار عالم نے وہ گھر مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اشہاد دے, اشہاد لے. او میرے عزیزو, صبح سے لے کے پانی مانگا, پانی دیا. اللہ سے روٹی مانگی, اللہ نے روٹی دی. اللہ سے جو مانگا اللہ نے عطا فرمایا. رونا مانگا, رونا دیا. ہنسنا مانگا, ہنسنا دیا. کبھی پیروں نے جواب نہیں دیا, کبھی ہاتھوں نے جواب نہیں دیا. رب کعبہ کی قسم, یہ موبائل ہے,
50 ہزار کا 3 لاکھ روپے کا موبائل ہے. اگر اسے میرے عزیزو چارج نہ کرو گے موبائل بیکار ہے. یہ بیٹری کون چارج کر رہا ہے؟ آنکھوں کو چارج کون کر رہا ہے؟ کانوں کو کون کر رہا ہے؟ انگلیوں کو چارجنگ کون کر رہا ہے؟ پیروں کو چارج کون کر رہا ہے؟ یقین جانو میرے عزیزو، اصل میرے عزیزو، چارجنگ تار اس کے لیے خریدنے کے لیے جاؤ تو 400-500 روپے کی ملے گی. کانوں کے لیے کتنے پیسوں کی لے کے آتا؟ ہاتھوں پیروں کے لیے کتنے پیسوں کی لے کے آتا؟ قربان جو اس خالق کائنات پر ہمارے دادا پیر حضرت شاہ الہ الدین صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، فرمایا قربان جو اس پروردگار پر جس نے اتنی سی آنکھ کے اندر سارے جہان کی جنت کو سمو کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بجلی کا بل 4 بلب جلے تو پنکھا 4000 روپے، آنکھ کا بل آتا کون دیتا؟ آنکھ کا بل آتا کون دیتا؟ پیروں کا بل کون دیتا؟ 300 انسان کے 60 وجود کے جوڑے کون دیتا؟ فرمایا بندے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کر، سارے جسم کا بل ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سلیمان علیہ السلام تخت پہ جا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے تخت کی لمبائی 3 میل کی تھی. 8 لاکھ کرسیاں بچھا کرتی. اشارہ کرتے تخت عراق میں، اشارہ کرتے تخت فلسطین میں، اشارہ کرتے تخت باب الشہر کے اندر. روٹی کہیں پانی کہیں، سونے کے لیے دوسرے ملک کے اندر جایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا جب اونچا تخت اڑا، ایک دہقان نیچے کھڑا تھا، کسان کھیتی باڑی کرنے والا. اس نے یوں کر کے دیکھا اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ. اللہ نے آواز سلیمان کے کانوں میں پہنچائی، فوراً تخت نیچے اتروایا. اس سے فرمایا تو نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. فرمایا مجھے لے لے، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، یہ سارے تخت تاج مجھے دے دے. جو تجھے سبحان اللہ کہنے پر ثواب ملا، مجھے زندگی کی نیکیوں پہ اتنا ثواب نہیں ملا. سبحان اللہ. اب کچھ لے لے، یہ مجھے دے دے. زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ رکھ دیا جائے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ. نہ دیوبندیوں کا کلمہ، نہ بریلویوں کا کلمہ، نہ اہل حدیثوں کا کلمہ، نہ اہل تشیعوں کا کلمہ. یہ کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا. اللہ پاک کے پیارے نبی نے تحفے میں امت کو دیا اور اس کلمے کی فضیلت بتلائی. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، پھر کلمے کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. فرماؤ لوگوں، روزے والا محمد اس کی جنت کی ضمانت دے کے قبر میں جا رہا ہے. کلمے کے بعد میرے عزیزو نماز ہے. اللہ اکبر. 5 وقت کی نماز امت پہ فرض کی گئی. اللہ کے پیارے نبی نے یا تو بات ہی ختم کر دی اور آپ نے فرمایا او لوگو، 5 وقت کی نماز ہے، جو پڑھے گا میرا میرے خدا کا، جو نہیں پڑھے گا وہ میرا بھی کوئی نہیں، میرے خدا کا بھی کوئی نہیں. استغفر اللہ. 5 وقت کی نماز میں آیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے گردن اٹھا کے اللہ کی تعریف کرتا ہے. کسی کو سر جھکایا، کسی کو بالکل ہی جھکا دیا، کسی کو بالکل اٹھا دیا. فرمایا فلا ينظرون الى الابل. سورہ غاشیہ میں فرمایا یوں کر کے اونٹ گردن اٹھاتا ہے، پتہ نہیں اللہ سے کیا کیا باتیں کرتا ہے. محققین نے بتلایا جب یوں کر کے اونٹ گردن اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنایا. بکری میں کر کے کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، کتا نہیں بنایا. کتا بھی یوں کر کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر بھی یوں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا. اللہ اکبر. استغفر اللہ. صبح تمہارے دروازے پہ پولیو والی ٹیم آئے گی، لکھ کے چلی جائے گی اس گھرانے کو پولیو پلا کے قطرے پلائے. صبح تمہارے دروازے پہ مردم شماری والے آئیں گے، ووٹر لسٹ لے کے آ جائیں گے، لکھ کے چلے جائیں گے، مارکنگ کر جائیں گے، چاک سے لکھ کے مار کر جائیں گے. خدا کی قسم فجر نہ پڑی، ظہر عشاء مغرب عشاء نہ پڑی. رات کو جب بستر پہ سویا فرشتہ بھی کانٹا مار کے چلا گیا. فرمایا فرشتوں خدا کی رحمت لے کے گھر نہ آنا. اس گھر سے نماز کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کے دربار میں گھر نہ فرمانوں کے نام سے لکھا گیا. اللہ اکبر. استغفر اللہ.
بے نمازی کا پیسہ حلال جگہ خرچ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اسپتالوں میں جائے گا، تھانوں میں جائے گا، جوئے کے اڈوں پہ جائے گا، حرام کاری پہ جائے گا۔ خدا کی قسم نماز ایسی حفاظت کی باڑ ہے۔ سب سے پہلے آج پوری دنیا کے اندر مسئلہ معیشت کا، مسئلہ تجارت کا، مسئلہ رزق کا، فرمایا نماز کا سجدہ کرنے کی دیر ہے۔ جس وقت کی نماز پڑھے گا اس سے لے کر اگلے دن تک اللہ تیرے سارے 3 ٹائم کی روزی کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ اس میں اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ کلمہ کلمے کے بعد نماز، فرمایا ایک بے نمازی، اللہ اکبر، تم بازار میں اندر کھڑے ہو کے دیکھ لو، اپنے پاڑے، اپنی گھٹی، اپنی گلی میں کھڑے ہو کے دیکھ لو، 10 میں سے ایک نمازی گزرے گا، 9 بے نمازی جائیں گے، بے نمازی بے نمازی بے نمازی۔ خدا را آج فقیر کی بات لے لو کہ یوٹیوب کے آگے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا را فقیر کی بات لے لو، اپنے گھر کے دروازے بند کیا کرو، کم سے کم پردہ ڈال دیا کرو۔ فرمایا جب بے نمازی تمہارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، تمہارے گھر کے اندر نہیں آتا، قدم باہر نہیں رکھتا، تیرے گھر سے گزرتا یوں دیکھتا ہے، اس کی نگاہ جہاں تک چلی گئی 40 دن تک اس دروازے تک خدا کی رحمت نہیں آتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سارے مانتے ہو بابا پیر کو؟ ہیں مانتے ہو؟ 11 بھی دیتے ہوں گے؟ ساری مرضی ہمارے اندر ہے ماشاءاللہ، مگر دو تمہاری مرضی، میرا یہ موضوع ہوتا ہی کوئی نہیں، میں نہیں، کیونکہ پوری دنیا سنتی ہے۔ میں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب، نبی کے امتیوں کو اللہ کے نبی کی محبت بتلانا چاہتا ہوں۔ جب حضور اللہ کی محبت آ گئی نا، پھر سارے کام چھوڑنے آسان ہو گئے۔ ابھی محبت نہیں ہے، ابھی پیار نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غنیت الطالبین میں لکھ گئے، بلکہ ایک جگہ اور فرمایا لوگو میں وقت کا پیر، ولیوں کا پیر، سارے ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں۔ فرمایا او لوگو میں تمہیں بتائیے کون پیران پیر عبد القادر جیلانی ہے؟ جس طرح چاند نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کل روزہ ہے کہ نہیں ہے، چاند دیکھنا سنت ہے۔ آج وہ بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہے اطلاع سے چاند نظر آ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے حضور نے فرمایا چاند دیکھو سنت ہے، سنت عمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم ٹی وی پر روئے دہلال کمیٹی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے عالم ہمارے سر کے تاج ہیں، او میرا یار، او میرا بابو، کبوتر اڑانے کے لیے چھت پہ جا سکتا ہے، پتنگ اڑانے کے لیے چھت پہ جا سکتا ہے، سنت سمجھ کے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ نظر آئے یا نہ آئے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن تجھے سنت کو زندہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ والے تو اتنی باریکیاں لے کے آتے ہیں۔ بنیاد الطالبین میں اللہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، بغداد کے اندر چاند نظر نہ آتا، لوگ ایک دوسرے کی بات پہ یقین نہ کرتے، کیسے مانے صبح روزہ ہے، کہتے جاؤ عبد القادر جیلانی کے گھر جاؤ، اس کی اماں سے پوچھ لو آج اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں، اگر دودھ پیا ہوتا تو سمجھتے روزہ، نہیں پیا ہوتا تو پتہ لگ جاتا رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے، فرمایا او لوگو بے نمازی مر جائے اس کا منہ سیدھا نہ کرنا، بے نمازی کا منہ کھلا باندھنے کی ضرورت نہیں، بے نمازی کے اوپر کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں، بے نمازی مر جائے فرمایا لوگو غسل نہ دو اسے، اپنے حلال پیسوں کا کفن نہ پہناؤ، بے نمازی مر جائے اس کے جنازے میں نہ جاؤ، بے نمازی مر جائے او لوگو اس کا کفن نہ دو، اس کا جنازہ نہ پڑھو، بے نمازی مر جائے اس کے جنازے کو کندھا نہ دو، بے نمازی پر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ساری قبروں والوں پر خدا کا عذاب آنے لگ جائے۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے، حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، حج کے لیے بحری جہاز میں سفر کیا، پتہ لگا عملہ بے نمازی ہے، 13 دن جہاز میں بیٹھے رہے، چنے کھا کے گزارا کیا، جہاز والوں کی طرف سے روٹی ملتی، پرے فرماتے بے نمازی کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اگر اندر چلا گیا سارے کے سارے نور کی بتیاں بجھا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کوئی احسان کام ہے نماز کا چھوڑنا؟ اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، کلمے کے بعد کلمے کی پہچان، کافر اور مسلمان میں فرق نماز کا، کلمے کے بعد پہلا رشتہ نماز کا،
بازار تمہیں بھرے نظر آ رہے ہیں، دکانیں تمہیں بھری نظر آ رہی ہیں، خدا کا گھر تمہیں خالی نظر آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جو اللہ کے گھر کو اجاڑتا ہے ایسی بد دعا دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اجاڑ پھر جاتا ہے، اور کہتا ہے اللہ جس طرح اس نے مجھے اجاڑا تو بھی اس کے گھر کو اجاڑ دے، اس کی دل کی دنیا اجاڑ دے، اس کی اولاد کو اجاڑ دے، اس کے بچوں کو اجاڑ دے۔ حضور نے فرمایا جب مسجدیں بد دعا کریں گی بتاؤ علاقوں میں پہاڑوں میں خیر کہاں سے آئے گی؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان مسجدوں کو اسی حالت میں اٹھا کے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ مسجد اللہ سے عرض کریں گے الہی بنانے والے کھڑے ہیں، بننے والی جنت میں جا رہی ہے، یا اللہ سجدے کرنے والے اذانے دینے والے میدان معاشر میں حساب کے لیے کھڑے ہیں اور تو ہمیں جنت میں بھیج رہے ہیں۔ خدا کی کریمی دیکھنے کے نا اللہ فرمائیں گے مسجدوں کیا چاہتی ہو؟ یا اللہ سفارش کو بھول کر اذانے دینے والوں کو بھی بھیج دے، نمازیں پڑھنے والوں کو بھیج دے، جنہوں نے ایک سیمنٹ کی بوری دی انہیں بھی بھیج دے، اللہ جنہوں نے یہاں کے پانی کا انتظام کیا فرمایا اللہ اتنا مسکرائے گا مسجد کی سفارش پر نماز پڑھنے والوں کو بھی ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ. اب جب کسی نے مسجد میں آ کے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو اس کا حال کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اللہ اکبر، مسالہ تیز ہو جائے، ہنڈیا آپ نے کہا ذرا بھنی بنانا، پانی نہ ڈالنا، شوربہ کر دے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ کپڑے آپ کے استری نہ ہوئے آپ روٹی پر لات مار دیتے ہو۔ کبھی جا کے گھر کے اندر یہ بھی کہا کہ میری بچی میری بیوی تو نے نماز نہیں پڑھی، میں آج تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ خدا کی قسم، اب تو اللہ نے اتنی مدد فرما دی، گھر جا کے بیٹھتے ہیں بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر جاتا ہے، عجیب سا اندر درد ہونے لگ جاتا ہے، پتہ لگتا ہے بے نمازی کا کھا لیا۔ اسی لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، بس کھانا جا دل ٹھکا کھا لیا، ورنہ معذرت 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 بھائی معذرت۔ یہ نخرے نہیں ہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کہہ رہے بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا گیا تو بیڑا غرق ہو گیا۔